جاتا ہے۔ حروف تہجی وہ حروف کہلاتے ہیں کہ جو نورانی قاعدے کے ابتدا میں پہلی تختی ہوتی ہے۔ تختی نمبر 1 اس کو مفردات بھی کہتے ہیں، اور ان تمام حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یہ کل 29 حروف ہیں، اور انہی حروف پر پورا قرآن، احادیث، تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ تو حروف تہجی اگر ہم یاد کر لیں یا ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے عربی کو سمجھنا اور عربی بول چال ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حروف تہجی 29 ہیں، اور ان میں پڑھنے میں تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ جو اردو زبان میں جب ہم اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے حروف تہجی زیادہ ہیں، عربی کے کم ہیں۔ بعض اردو میں ہیں، عربی میں وہ نہیں ہوتے۔ تو اردو کے جو حروف تہجی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، اس کے آخر میں پھر ایک بڑی یہ لکھی جاتی ہے۔ تو یا چونکہ ایک ہی ہے، چھوٹی لکھی جائے یا بڑی لکھی جائے، لکھنے میں فرق ہے۔ یا یہاں تک کل 29 حروف بنتے ہیں، اور انہی تمام حروف پر پوری عربی زبان کا دار و مدار ہے، اور یہی تمام حروف قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں انہی حروف میں سے کوئی حرف استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرف استعمال نہیں ہوتا۔ یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میرے ذہن میں آئی، اور ایک ساتھی نے مشورہ بھی دیا کہ یہ بھی بتلا دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ عربی کی بنیاد جن حروف پر ہے ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور ان کو پڑھنے کا جو انداز ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اردو اور عربی میں فرق یہ ہے، جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الف، بے، تے، سے، ٹے، اس میں بہت سارے ہیں، اور وہ بڑی یہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اور جو عربی کے اندر ہیں یہ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، با، یعنی با الف با، تا الف تا، لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھنے میں الف کی آواز آتی ہے۔ الف، با، تا، سا، پھر جیم، حا، خا، دا، یعنی جو ہے وہاں اردو میں یہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور عربی میں وہ جو ہے الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان الفاظ کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے اور اس کو ہمیشہ اپنے سامنے عربی پڑھتے ہوئے ہم رکھیں گے تو عربی پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کل کے سبق میں ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اسم اشارہ وہ ہے کہ جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اسم اشارہ وہ ہے جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اس میں 2 باتیں ہیں، ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ کل ہم نے پڑھا تھا ھذا، اور مؤنث کے لیے جو استعمال اسم اشارہ ہوتا ہے اس کو وہ ہے ھذہ، ھذہ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے سوال کرنے کے لیے، کسی کی چیز کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کوئی بات کرنی ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہم نے پڑھا ما اور من۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ بے جان چیزیں ہوں اس کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو ما کے ذریعے کیا جاتا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی جاندار ہے، انسان ہے، اس کے بارے میں اگر سوال کرنا ہے، جیسے 2 دوست ہیں اور آپ ایک کو پہچانتے ہیں دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں، تو آپ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، آنے والے سے آپ یوں کہیں من ھذا، یہ کون ہے۔
تو اب یہاں پر من اب استعمال کریں گے، ہاذا چونکہ وہ موجود ہے، قریب ہے، تو اب اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے من ہاذا، یہ کون ہے۔ اور اس میں اشارہ ہاذا مذکر کے لیے، اور دوسرا آج کا سبق ہمارا ہے کہ اس میں اشارہ مؤنث کے لیے، قریب جب ہوں تو ہاذہ۔ اور جس طریقے سے میں نے کل کا جو سبق تھا وہ میں نے جو ہے اس کی ایک پکچر واٹس ایپ گروپ پر شیئر کی ہے، اسی طریقے سے آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے تو اس کی پکچر بھی انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر دی جائے گی، تاکہ وہاں سے آپ کے لیے اتارنا لکھنا آسان ہو۔ اور تمام شرکاء جو ہے جو بھی ہماری کلاس میں شریک ہیں، یہ ایک رجسٹر بنائیں یا کاپی بنائیں جس میں روز کا سبق لکھیں۔ ایک تو وہ سبق جو یہاں سے میسیج کیا جائے گا وہ بھی لکھیں، اور دوسرا وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ آپ اپنی سمجھ بوجھ سے اس کو آپ لکھیں۔ اور پھر جو ہے وہ گروپ پر ہی کچھ چیزیں دی جائیں گی، پکچر دی جائیں گی، سوال دیے جائیں گے، اس کو آپ نے حل کر واپس واٹس ایپ آپ نے کرنا ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے، اس کو آپ کو پڑھنے کا انداز اس کو آ گیا کہ نہیں آیا، تو وہ پھر آپ ریٹن جو ہے وہ آپ اس کا جواب لکھ کر بھیجیں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ہے کہ اس میں اشارہ مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، ہاذہ، ہاذہ۔ اور اگلی بات، ہاذہ یہ اور ہاذا یہ دونوں اس میں اشارہ ہیں، ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ مؤنث کے لیے۔ اور دوسری بات کہ ہاذا اور ہاذہ دونوں اس میں اشارہ اس وقت استعمال ہوں گے جب قریب ہو کوئی، اگر کوئی دور ہو تو اس کے لیے ہاذا استعمال نہیں ہوتا، وہ آگے سبق میں آئے گا کہ اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق ہاذا اور ہاذہ میں یہ ہے کہ ہاذا اور ہاذہ یہ دونوں اس میں اشارہ ہیں، ہاذا مذکر کے لیے، ہاذہ مؤنث کے لیے، لیکن مفرد کے لیے ہے، تثنیہ اور جمع کے لیے نہیں ہے۔ جیسے جو ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایک ہے، ایک چیز کے بارے میں ہم سوال کرتے تو ہم کہتے ہیں ما ہاذا یا من ہاذا یا ما ہاذہ من ہاذہ، تو یہ ہے مفرد کے لیے کسی ایک چیز کے بارے میں۔ اگر دو چیزیں ہوں، تین چیزیں ہوں، تو پھر سوال ہمارا ہاذہ یا ہاذا کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ پھر تثنیہ کے ساتھ ہوگا اگر دو ہیں تو۔ اور ہاذا اس کی جو تثنیہ ہے وہ ہے ہاذانی، یعنی ہاذا کے ساتھ آخر میں نون لگا دیں، الف تو ہے پہلے سے، ہاذانی، تو پڑھنے میں ہاذانی آ جائے گا، یعنی الف اور نون جو آخر میں ہوتا ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ تو ہاذا کے ساتھ جب ہم دو چیزیں ہوں گی، دو چیزوں کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہوگا تو ہم پھر ہاذانی کہہ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاذہ ہے، تو ہاذہ میں جب ہم تثنیہ ہوں، دو چیزیں سامنے ہوں، مؤنث ہوں، تو اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے تو ہم کہیں ہاتانی، ہاتانی۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتلا دوں۔ مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ گولتا۔ جیسے عائشہ، اب آخر میں یہ گولتا ہے جو وقف میں ہا پڑھی جاتی ہے، اصل میں یہ گولتا ہے، عائشہ تن، فاطمہ تن، گولتا ہے آخر میں۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عائشہ، فاطمہ، تو ہم وہاں رکتے ہیں۔ تو یہ مؤنث کی پہچان یہ ہے۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کرسی، اب کرسی جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کی پہچان میں نے آپ کو بتلا دی کہ مؤنث ہر وہ لفظ کہلائے گا کہ جس کے آخر میں گولتا ہو، جو وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے گا تو اس کے شروع میں پھر جب ہم اس میں اشارہ لگائیں گے تو ہم ہاذہ لگائیں گے، اور جس کے آخر میں گولتا نہ ہو، جو ہا بن جاتی ہے وقف میں، تو جب وہ لفظ ہو تو اس سے پہلے اگر ہم نے اس میں اشارہ لگانا ہوگا تو ہم ہاذا لگائیں گے۔ اب چند الفاظ جو ہے وہ اور جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کی ہم مشق بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے طالبن، طالبن طلب کرنے والا، اور علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے طالب علم، طالب علم، علم کو طلب کرنے والا۔ تو طالبن اگر ہوگا تو اس میں اشارہ لگے گا ہاذا، ہاذا طالبن۔ ہم کہتے ہیں من ہاذا، یہ کون ہے، اور سامنے ایک طالب علم ہے جو قرآن پڑھنے والا بچہ، قاعدہ پڑھنے والا ہے، تو ہم اس کو کیا پکاریں؟ ہاذا طالبن، ہاذا طالبن۔ مثال کے طور پر نام نہیں پتہ یا ہم نے اس کے کام کی پہچان کرانی ہے تو اس طرح ہم کرائیں۔ ہمارے ہاں جس طرح مختلف پہچان کرائی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظات سے، تو آج سے ہم نے روٹین یہ بنانی ہے کہ ہم چونکہ علم کے طالب علم ہیں
لہٰذا ہم نے اپنی پہچان طالب علم سے کرانی ہے۔ تو ہمارے سامنے جب کوئی بول چال ہوگی آپس میں تو ہم سوال کریں گے تو کیسے کریں گے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو سامنے سے جواب آئے گا ھذا طالب، ھذا طالب العلم کہہ دیں یا طالبٌ کہہ دیں، ایک ہی بات ہے۔ طالب جب بولا جاتا ہے تو اس سے طالب علم ہی مراد ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں ان حالات نے تو ویسے ہی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ طالب علم جب طالب بولا جائے تو اس سے مدرسے کا طالب ہی مراد ہوتا ہے، ورنہ جو عربی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا جو ہے وہ پاکستان کے تھے لیکن 2000 سے پہلے جب طالب بولا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پہچان کرانی پڑتی کہ کون طالب علم، لیکن اس کے بعد جو حالات ہوئے جو ہے وہ مسلمانوں پر آزمائشیں اور حالات آئیں تو پھر یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ جو بھی جو ہے جب طالب کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ مدرسے کا طالب علم ہی ہوگا، اور مدرسے کے طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ پڑھنے والا ہوتا ہے، علم وحی کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طالب علم۔ تو طالبٌ، تو ہم سب ہیں طالب، ھذا طالبٌ، اور اگر مؤنث ہو تو طالبۃٌ، طالبۃٌ۔ تو یہ آسان سا لفظ ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کو اگر مؤنث بنانا ہو اور اس کی مؤنث آتی بھی ہو تو ہم اس کے آخر میں گول تا لگائیں گے تو وہ مذکر سے مؤنث بن جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایسے لفظ کو کہ جو مذکر ہے وہ اس میں مؤنث بن ہی نہیں سکتا، ہم اس کو مؤنث بنائیں گول تا لگا کر، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے رجلن کا معنی ہے آدمی، اب ہم کہیں کہ عورت کے لیے ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں گول تا آخر میں لگا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رجل کا لفظ صرف مرد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے استعمال نہیں، ایسا نہیں ہوتا، رجلۃن نہیں ہو سکتا، یہ رجلن ہی رہے گا مرد کے لیے۔ عورت کے لیے جب لفظ استعمال ہوگا، عورت عربی زبان میں کہتے ہیں امرأۃن، عورت کے لیے بالکل الگ لفظ استعمال ہوتا ہے امرأۃن، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ آدمی ہے، تو ھذا رجلن، ھذا رجلن، ھذا طالبٌ۔ اسی طرح مسجد میں ہم جاتے ہیں، مسجد میں صفائی کرنے والے ہیں، ہم کو کہتے ہیں خادم، ہم جب ان کو خادم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد کی خدمت کرنے والے، تو یہ خادم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقتاً یہ عربی کا لفظ ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین پر جو ہے جگہ جگہ لکھا ہوا خادم الحرمین شریفین، خادم کا مطلب خادم، خدمت کرنے والا، تو یہ خادم کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خدمت کرنے والا۔ میں آپ کا خادم ہوں، عورت ہے تو وہ کہتی ہے میں آپ کی خادمہ ہوں، کیا خدمت کرنے والی ہوں، آپ جو ہے آپ کے کام کاج کرنے والی ہوں یا آپ کے کام کرنے والا ہوں، تو خادمٌ۔ اب عورت کے لیے استعمال ہوگا خادمۃٌ، خادمۃٌ۔ یہ طالبٌ طالب علم مرد کے لیے، طالبۃٌ عورت کے لیے، مؤنث کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے گھر کے جو افراد ہیں ان کے نام بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسے والد ہے، والد کو عربی زبان میں کہتے ہیں ابن، الف اور با، اور جب یہ ابن میں پڑھتا ہوں تو اس میں با پر دو پیش جو ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، با کے ساتھ نون نہیں پڑھا جاتا، بعض مرتبہ اردو دان جو ہے وہ لکھتے ہوئے با کے ساتھ نون لکھتے ہیں ابن، الف با اور نون، تو نون عربی میں نہیں لکھا جاتا، یہ جب جو ہے یہ نون کی آواز آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آخری لفظ پر تنوین ہوگا، جیسے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو دو پیش جب آتے ہیں تنوین آتا ہے تو وہاں پر نون کی آواز آتی ہے۔ ابن، ابن کا معنی ہے والد، اور والدہ کو کہتے ہیں امن، امن کا معنی ہے ماں، والدہ۔ اسی طریقے سے والد اور والدتن یہ بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، والد کو کہتے ہیں والد، اور عربی میں بھی والدن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دو لفظ ہیں، ابن بھی کہتے ہیں اور والدن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح والدہ کو والدتن بھی کہتے ہیں اور امن بھی کہتے ہیں، الف اور میم پر دو پیش ہوں گے، امن۔ تو یہ ہے والد اور والدہ، ابن اور امن۔ اب اس کے علاوہ گھر میں کون ہے؟ بہن بھائی ہیں، اب بھائی کو اخن، الف اور خا پر دو پیش آئیں گے، اخن بھائی، اور بہن کے لیے جب لفظ استعمال ہوگا اختن، اور اختن میں گول تا نہیں ہے، یہ بڑی تا جو ہم قاعدے میں لکھی ہوتی ہے لمبی تا، یہ وہ تا ہے اس پر دو پیش پڑے جاتے ہیں، اختن، نون آخر میں نہیں آئے گا، تو اخن بھائی اور اختن بہن، ابن والد اور امن والدہ، ابن باپ اور امن ماں، یعنی کہ یہ دونوں لفظ ابن اور امن اور والدن اور والدتن
یہ بھی استعمال ہوں گے دونوں. اور اسی طرح بہن بھائی کے لیے اخن بھائی اور اختن بہن. روز مرہ ہمارے کاموں کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سب سے اہم چیز کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم بھی کھائی ہے اس کو قلم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قلم. اور عربی زبان میں بھی قلم کو قلم ہی کہا جاتا ہے. جیسے 29ویں سپارے میں دوسری صورت ہے سورۃ القلم، نون والقلم، کہ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں، لوح محفوظ کی قسم کہ وہاں پر جو قلم ہے جس سے نام اعمال لکھا جاتا ہے، جس سے تقدیر لکھی گئی ہے، اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے. تو قلم کو قلم ہی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے قلم کے ساتھ قلم لفظ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ سیاہی والا جو قلم ہے، بال پین ہے، یہ تمام جو چیزیں لکھنے کی اس کو قلم کہا جاتا ہے. اور ابتدا بچے جس چیز سے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پینسل. اور پینسل کے لیے عربی زبان میں قلم کا لفظ ہی ہے، لیکن اس کا ایک لفظ اور اضافہ ہو جاتا ہے، قلم الرصاص. قلم الرصاص، رصاص کہتے ہیں را صاد الف سا اور پھر صا، اور شروع میں الف لام لگ جاتا ہے ملانے کی وجہ سے قلم الرصاص. قلم الرصاص کہتے ہیں پینسل کو، اور قلم کہتے ہیں اس کو قلم کو. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گھر کے افراد ہیں اس کے لیے. اسی طرح گھر میں ایک اور رشتہ ہے میاں بیوی کا. اب میاں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجن شوہر، زوجتن بیوی، یا زوجن میاں اور زوجتن بیوی ہے. تو یہ مرد کے لیے جو ہے وہ بیوی کے مقابلے میں جب مرد ہوگا تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ زوجن. جیم پر دو پیش ہوں گے، زا واو اور جیم، جیم دو پیش، زوجن. اور اگر عورت جو مرد کے مقابلے میں ہے تو اس عورت کے لیے جو ہے شادی شدہ عورت کے لیے جب لفظ استعمال ہوگا تو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زوجیت کا لفظ. ہم کہتے ہیں آپ کی زوجیت کیا ہے؟ زوجیت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ شادی شدہ ہو تو شوہر کا نام کیا ہے یا بیوی کا نام کیا ہے، زوجیت پوچھی جاتی ہے عورت سے، تو زوجیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور عربی زبان میں زوجتن، زوجہ زا واو جیم اور گولتا آخر میں، زوجتن یعنی زوجن کے آخر میں گولتا لگا دیں تو یہ مؤنث کی بن جائے گی. یعنی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کریں گے یا مرد کے لیے جو استعمال ہوں گے اسی کے آخر میں صرف جو ہے ہم نے گولتا لگانی ہے تو وہ جو ہے وہ عورت کے لیے اور مؤنث کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس کے لیے الگ سے کسی لفظ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم نے اس میں اشارہ پڑھا. اس میں اشارہ کی دو اقسام ہیں، ایک وہ اس میں اشارہ کہ جو قریب کے لیے استعمال ہو، دوسرا وہ جو دور کے لیے استعمال ہو. پھر جو قریب کے لیے استعمال ہو اس میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جو مذکر کے لیے استعمال ہو، دوسرا وہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہو. مذکر کے لیے اس میں اشارہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو جو ہے حاذا کہا جاتا ہے، اور مؤنث کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کو حاذی کہا جاتا ہے. اور حاذا اور حاذی یہ اس میں اشارہ اس وقت مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے جب وہ قریب ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے علاوہ ماں اور من سے سوال کیا جاتا ہے. ماں سے بے جان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور من سے جاندار یعنی انسانوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو من کو استعمال کیا جاتا ہے. مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہو تو اس کے شروع میں پھر اس میں اشارہ حاذی ہی استعمال ہوگا. اور اگر اور وہ گولتا جو ہے پڑھتے ہوئے ہا بن جاتی ہے، جیسے عائشہ، فاطمہ، کراستن کاپی. اب کراسہ عربی زبان میں یوں کہ نہیں کراستن دے دیں، نہیں کراسہ دے دیں. کراسہ آخر کا جو حرکت ہے یہ نہیں پڑھی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک ہے، جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آخری جو جہاں آیت ختم ہو رہی ہے تو عالمین یعنی نون کو ہم جزم پڑھتے ہیں، نون پر جو حرکت ہے ہم وہ نہیں پڑھتے. الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، یہ عربی قاعدہ ہے، جہاں پر بھی آپ کی بات ختم ہوگی تو وہ آخری حرکت نہیں پڑھی جائے گی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم کتنا؟ تو جہاں پر بھی جو ہے یہ ہم وقف کرتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی تو پڑھنے کا اصول یہی ہے. جس طرح ہم نے یہاں پر پڑھا کہ آخری حرکت نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ھذا رجل، یہ آدمی ہے، لیکن جب رجل کہیں گے تو رجل نہیں کہیں گے، رجل کہیں گے عربی زبان میں، یعنی آخری حرکت نہیں پڑھتے. اس طرح امرأتن عورت، امرأہ کیا کہتے ہیں؟ امرأہ پڑھنے میں امرأہ آتا ہے،
عائشہ تن ہے اصل میں، پڑھنے میں عائشہ آتا ہے، فاطمہ تن ہے اصل میں، پڑھنے میں فاطمہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہی اصول ہم نے قرآن پاک میں بھی استعمال کرنا ہے۔ ہم قرآن پاک جب پڑھ رہے ہوں گے تو ہم نے جہاں وقف کرنا ہوگا، چاہے وہ آیت ختم ہو رہی ہو یا آیت کا درمیان ہو، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے آخری حرکت نہیں پڑھنی۔ بعض دفعہ درمیان میں ہم پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اسی چیز کا ہم خیال رکھیں، اور اس میں عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا۔ لہذا آج سے آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آیت کے درمیان میں اگر آپ نے کہیں وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو اس صورت میں آپ نے وہاں پر آخری حرکت نہیں پڑھنی۔ پھر پیچھے سے جب ملائیں گے تو پھر آپ نے اس کی حرکت کو پڑھنا ہے، اور اگر وہاں سے آگے سے الگ پڑھیں گے تو پھر آخری حرکت نہیں پڑھیں گے، آگے سے الگ پڑھیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے الذین یؤمنون بالغیب، اب میں یہاں رک گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اگر میں بالغیب پر رکتا ہوں تو میں نے بالغیب پڑھنا ہے، بالغیبی نہیں پڑھنا، اور اگر میں آگے ملاؤں گا تو میں پڑھوں گا بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب آیت کے درمیان میں بعض جو ہے وہ وقف لکھا ہے، کہیں صاد لکھا ہے، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ بھی کسی موقع پر انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے۔ تو اگر آیت کے بیچ میں ہم رکتے ہیں تو ہم یا تو الگ سے آگے پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے تو پھر پیچھے والے آخری حرف کی حرکت نہیں پڑھیں گے، جیسے ابھی میں نے پڑھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب میں یہاں رک گیا تو صلاح میں نے پڑھا، صلاۃ نہیں پڑھا۔ اب بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں ویقیمون الصلاۃ، پھر پڑھتے ہیں ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یعنی صلاۃ پڑھ کر رکتے ہیں۔ تو صلاۃ نہیں پڑھنا، گول تا آخر میں آ گئی تو ہم نے وقف میں کیا پڑھنا ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے، صلاح۔ پھر ہم نے جب ملانا ہے تو ہم نے پیچھے سے پڑھنا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو آج کے ہمارے اس سبق سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا قرآن کی تلاوت میں کہ جب ہم وہاں پر وقف کریں گے تو آخری حرکت نہیں پڑھیں گے، اور جہاں گول تا والا حرف ہوگا وہاں اگر وقف کریں گے تو اس کو ہم وقف میں ہا پڑھیں گے، اور جب ہم نے ملانا ہوگا تو ہم پیچھے سے حرف ایک پڑھتے ہوئے پھر آگے ملا کر جائیں گے۔ ہم اس کو پڑھتے ہوئے بیچ میں سے توڑیں گے نہیں، سانس اگر رک جاتا ہے، سانس اگر ہم روکتے ہیں تو ہم اس کو جہاں رکیں تو ہم پیچھے سے پھر ملا کر ہم پڑھیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں بیچ میں رکا صلاح پر تو میں پھر ویقیم سے دوبارہ میں نے پڑھا۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ کہ اس سے آپ کو اس کی پہچان اب آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تلاوت کرتے ہوئے روز کا اپنے معمول جو ہے تلاوت کا، جن کا ہے بہت ہی اچھی بات ہے، جن کا تلاوت کا معمول نہیں ہے وہ آج سے اپنی تلاوت کا معمول بھی شروع کر لیں کہ روزانہ جو ہے کم از کم ایک سپارہ تلاوت کریں، اور اگر جو حفاظ ہیں وہ 3 سپارے تلاوت کریں، اور اگر ایک سپارہ تلاوت کرنے کا وقت نہیں مل رہا یا نہیں کر پاتے، ابھی تلاوت اتنی اچھی روانگی نہیں ہے، پڑھنے کے اندر روانی نہیں ہے، تو پھر آپ پونا سپارہ پڑھ لیں، ثلاثہ تک پڑھ لیں۔ اگر اتنا بھی پڑھنے کا موقع نہ ملے یا جو ہے پڑھنے نہ پڑھ سکیں تو نصف سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ 1 پاؤ پڑھ لیں، یہ بالکل آخری درجہ ہے، لیکن بعض لوگ 1 پاؤ بھی نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھ پاتے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو آج سے ہی قرآن بھی آپ نے سیکھنا ہے، قرآن بھی آپ نے اپنے ارد گرد آس پاس حفاظ کرام کی بہت بہتات ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس دینیہ کی برکت سے اللہ نے بہت حفاظ پیدا فرما دیے ہیں، تو ہم ان حفاظ سے فائدہ اٹھائیں، اور کسی بھی حافظ صاحب کے ساتھ ترتیب بنائیں، یا مسجد کے امام صاحب کے ساتھ، مؤذن صاحب کے ساتھ، جو بھی حافظ ہیں، قاری صاحب ہیں، ترتیب بنا کر اپنے قرآن کی ہم تلاوت کو صحیح کریں، تجوید کو صحیح کریں، صفات مخارج کو ہم صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جو پڑھ سکتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ اگر پڑھیں تو کم سے کم 1 پاؤ پڑھیں۔ اگر 1 پاؤ بھی نہ کسی دن پڑھیں، مثال کے طور پر کسی دن مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل پایا اور آپ 1 پاؤ بھی پڑھنے کی آپ میں سقط نہیں، اتنے تھک چکے ہیں، بستر پر لیٹے اور نیند آ رہی ہے، تو آپ کم از کم 1 صفحہ ہی پڑھ لیں۔ 1 صفحہ پڑھنا تو آسان ہے، اگر آپ آخری درجہ 1 صفحہ بھی اگر روزانہ پڑھیں قرآن پاک کا تو 15 لائن والے قرآن پاک میں 20 صفحے ہوتے ہیں، تو 20 دن میں آپ کا 1 سپارہ ختم ہو جائے گا۔ اب 20 دن کے حساب سے لگا لیں کہ آپ کے سال میں کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے۔ بآسانی جو ہے 2 مہینے میں 3 سپارے آپ کے ختم ہوتے ہیں 20 دن کے اعتبار سے۔
تو اس طریقے سے ختم کرنا شروع کریں گے تو قرآن کی تلاوت بھی آپ کی ہوتی رہے گی اور قرآن آپ کا صحیح بھی ہوتا رہے گا، اور جو ہم عربی کے قواعد اور جو الفاظ ہم پڑھیں گے وہ قرآن پاک میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک اب آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے سبق کے اعتبار سے بھی غور و فکر کرنا ہے، کیا ہے کہ جو ہمارا سبق ہے اس کے اعتبار سے کہاں کہاں کیا کیا لفظ ہم نے پڑھا تھا، کہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے آپ کو قرآنی عربی جو ہے وہ بھی آئے گی، اور جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں، قواعد پڑھیں گے، یہ آپ کو اس میں اجرا کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ قرآن میں حاذا کہاں آ رہا ہے، حاذی کہاں آ رہا ہے، تو حاذا کے بعد جو لفظ ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، حاذی کے بعد مذکر ہے مؤنث ہے، یا آپ نے دیکھنا ہے ماں اور من کہاں کہاں قرآن پاک میں آ رہا ہے، تو کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماں کے بعد جو لفظ ہے وہ بے جان چیزوں کے بارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، من جو ہے وہ جاندار کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ کو تجسس ہونا چاہیے کہ من کے بعد جو لفظ ہے یہ جاندار بھی نہیں ہے اور من بھی یہاں پر آ رہا ہے، تو کیوں آ رہا ہے، تو اس چیز میں آپ نے غور و فکر کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم سبق پڑھیں گے وہ آپ کے لیے آسان بھی ہوتا جائے گا، یاد بھی ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ قرآن بھی ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب جو ہے آج کی کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں، جو قواعد ضوابط ہیں، جو ترتیب ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے، اور آج کے درس میں جو الفاظ ہیں مذکر اور مؤنث کے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کی پکچر جو ہے میں واٹس ایپ پر جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، اور اس میں سارا طریقہ کار بھی بتا دوں گا کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، عربی سے، عربی والوں سے، اور اہل اللہ سے اور اہل اللہ والوں سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟